ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، شوق سے، ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لائق صد عزت و تکریم محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد شفیق زاہد صاحب، فاضل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور الکرم فرینڈز کی مرکزی قیادت میں، اور جو مرکزی دوست ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مساعی جمیلہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جناب محترم علامہ محمد ممتاز صاحب، صدر الکرم فرینڈز ضلع بھلوال، اور جناب محترم المقام علامہ محمد عثمان صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ، اور جملہ علماء کرام برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے چار چک کی اس خوبصورت جامعہ مسجد میں پہلی دفعہ حاضر ہو کر کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، اس محفل پاک میں بیٹھنا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ آج کی محفل پاک یہ 11ویں شریف کی نسبت سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع شہدائے کربلا کے چہلم شریف اور ان کی ان یادوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، چند گزارشات انشاءاللہ میں نے پیش کرنی ہیں، اور جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت، نور مجسم، رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات مرکز کائنات ہے، کائنات کا مرکز و محور بھی ہے، کائنات کے وجود کا سبب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنے پاک نبی کے نور سے پیدا فرمایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ویسے تو حساب و کتاب ہونا ہے، لیکن وہ میدان بھی اس لیے سجایا جائے گا تاکہ سرکار کی عظمت اور سرداری کا اظہار ہو سکے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ قرآن پاک میں 15ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو چاہے یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، عظمت کا صحرا، سرداری کا صحرا، اور پوری کائنات کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ آمنہ کے لال اور ہمارے لجپال آقا کو عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور میں نے یہ شعر جناب پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب کی زبان سے سنا، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، تو کسی شاعر نے اسے اپنے تخیل میں یوں سجایا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، تنہا تھا، وحدہ لا شریک تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہی اول ہے وہی
آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، وہ ساری عظمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک تھا، اس نے کسی شے کو پیدا نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پاک نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کیوں پیدا فرمایا؟ کہ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نور دکھانا چاہا، اپنے نور کا اظہار فرمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پاک نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک اور شاعر نے لکھا، یہ ہماری عقیدت کا اظہار بھی ہے، میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی۔ کہ اللہ خود پردے میں ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی اس کا جلوہ دیکھ نہیں سکتا، آنکھ اس کا احاطہ و ادراک نہیں کر سکتی۔ تو جب لوگوں نے کہا یا اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے نور تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو فرمایا مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو مدینے کے تاجدار کے قدموں میں آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، مدینہ پہنچ جاؤ۔ جس نے سرکار کا دامن پکڑ لیا وہ یہ سمجھے کہ اس نے اللہ رب العزت کو پا لیا۔ من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کے جلووں کا دیدار کر لیا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے بڑے واضح انداز میں ہمیں ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے۔ آج بہت سارے نام نہاد مفکرین آ گئے جو ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھتے ہیں، اور انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے خاص مقاصد کے لیے، اور وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حدیث پاک جو ہے بہت سارے عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں، حضور کی حدیث کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھیں جب تک سرکار کی حدیث حضور کی ذات کے ساتھ وابستگی نہ ہو اس وقت تک نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے نہ دین اسلام کی سمجھ آتی ہے۔ تو حضور کی ذات تو مرکز ہے، تو جب تک بندہ مرکز تک نہ پہنچے اسے کوئی شے نصیب ہو سکتی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ دنوں بلوال میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت خواجہ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل کیا، اور بڑا خوبصورت ہے، اسے آپ چار چک والے بھی اپنے دامن سے باندھ لیں، اپنے دل میں جگہ دیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ملتان شریف کے عظیم ولی ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں کوئی ایسی پتے کی بات بتائیں جو ہمارے اس جہان میں بھی نفع دے اور اس جہان میں بھی نفع دے، ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا جسم، دوسری ہے انسان کی روح، اور تیسرا ہے انسان کا دین۔ بولیں ذرا کون سی تین چیزیں؟ ایک جسم، دوسرا روح، اور تیسرا اس کا دین۔ ان تینوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جسم درست نہ ہو پھر بھی انسان کسی کام کا نہیں، جسم ہٹا کٹا ہو، روح درست نہ ہو پھر بھی انسان جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جسم بھی ٹھیک ہو، روح بھی ٹھیک ہو، لیکن انسان کا دین محفوظ نہ ہو پھر بھی وہ جہالت کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ تو خواجہ بہاؤالدین زکریا نے فرمایا آؤ میں تمہیں ان تینوں چیزوں کی حفاظت کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کم کرو جسم ٹھیک رہے گا، کھانا کم کرو جسم ٹھیک رہے گا، گناہوں کو چھوڑ دو روح ٹھیک رہے گی، اور مدینے والے آقا پہ درود پڑھو تمہارا دین ٹھیک رہے گا۔ بس یہ تین چیزوں کا نسخہ ہے، کھانا کم کرو جسم ٹھیک رہے گا،
گناہ چھوڑو تو روح ٹھیک ہو جائے گی، اور حضور پہ کثرت سے درود پڑھو تو اللہ رب العزت تمہارے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح آج کے دور میں منکرین سنت ہیں، سرکار دو عالم سے امتی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور سرکار دو عالم کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں جی قرآن کافی ہے، اور صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن کی بات نہیں کرتے، حضور پہ درود کی بات نہیں کرتے، سرکار کے معجزات کو تسلیم نہیں کرتے، حضور کی شانوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ مکہ اور مدینہ میں سرکار کی نگاہوں کے سامنے بھی تھے، جو صحابہ کرام کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن تھے منافق۔ بولو کون تھے؟ منافق تھے۔ اور ایک موقع آیا جب اللہ نے اجازت دی تو سرکار نے چن چن کے ان کے نام بتائے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے ذہن کو تشویشناک بنانے کے لیے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی۔ وہ فرماتے ہیں میں سرکار کی مجلس میں بیٹھتا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوتا، ایک چمڑے کا کاغذ میرے پاس ہوتا، قلم ہوتی، دوات ہوتی، اور میں کوشش کرتا کہ جو بات بھی آقا کریم ارشاد فرمائیں میں اسے لکھ لیتا تھا۔ میں حضور کی ہر بات کو لکھ لیتا تاکہ میں اسے یاد رکھوں، آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں، میرے حضور کا پیغام آگے پہنچے۔ تو انہی منافقوں میں سے ایک دو بندے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا لا تکتب کل شیء عن رسول اللہ، یہ حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ کیا کہا؟ حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی الغضب و فی الرضا، کہنے لگے کبھی حضور راضی ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی مزاح فرماتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو، خاص باتیں لکھا کرو، تم ہر بات لکھنا شروع کر دیتے ہو، کبھی سرکار جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی بات لکھا کرو، کوئی چھوڑا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دو دن میں نے ان کی باتیں سن لی اور میں سرکار کی مجلس میں آیا تو اپنا کاغذ اور قلم گھر رکھ کے آ گیا اور ساتھ لے کے نہ آیا، میں نے سرکار کی حدیثوں کو نہ لکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو غیب دان نبی تھے جنہیں سرکار نے دلوں میں اترنے والی نگاہ عطا فرمائی تھی اور عظیم شانیں عطا فرمائی تھیں، سرکار نے سارے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کر لیا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ فرمایا لماذا لا تکتب عنی، اے عبداللہ بن عمر تو میری ہر بات لکھتا تھا، آج لکھ کیوں نہیں رہا؟ آج تیرا کاغذ کدھر ہے، قلم کدھر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہاتھ باندھ لیے، یا رسول اللہ میں لکھتا تو تھا، فلاں بندوں نے مجھے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کروں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، اس لیے آج میں قلم کاغذ لے کے نہیں آیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا اکتب یا عبداللہ فواللہ الذی فی بیدہ نفسی، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج من فی الا الحق، فرمایا جو مجھ محمد کی زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی جلال ہوتا ہے کبھی جمال ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا جمال میں بولوں تو حق بولتا ہوں، جلال میں بولوں تو حق بولتا ہوں۔ تو فرمایا لکھا کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شریعت بنا دیتا، سرکار جو فرمائیں وہ دین بن جاتا ہے۔ کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی شیخ الاسلام، کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہے وہ دین بن جائے۔
جس سے منع کرے وہ دین بن جائے۔ یہ شان اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے وہ تیرے اور میرے نبی کو عطا فرمائی۔ کیا شان عطا فرمائی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو شے سرکار عطا فرمائیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ، تمہارا دین بھی مکمل ہو جائے گا، ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین میں مرکزی حیثیت حاصل ہے تو کس کو ہے؟ وہ ہمارے آقا کو ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت ہے کہ آپ جو فرمائیں وہ دین بن جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، رمضان المبارک کے دن تھے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ وہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا محتاج ہوں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب میں چلا گیا اور مجھ حقوق زوجیت ادا کر دیے، میرا روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کے میں نے توڑ دیا، روزے کو جان بوجھ کے توڑ دیا۔ اور جو بندہ روزے کو جان بوجھ کے توڑے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جو جان بوجھ کے روزہ توڑے یا 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، صیام و شہرین متتابعین متتالیین، قرآن کہتا ہے جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ رب کی شریعت ہے، یہ دین ہے۔ جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، کفارہ 2 ہی قسم کا ہے، یا 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے گا۔ آج کل جٹن پوچھئے نا جی، یہ پنجابی میں گل کراں کہ جٹن روزہ کیوں نہیں رکھیا؟ وہ جی ساڈے کول روزہ نہیں رکھیندا، سی بڑے کم کرنے ہوندے، زمین وچ جانا ہوندا۔ لوگ تھوڑے سے کام کی خاطر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن کی مزدوری کی خاطر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سگریٹ کے نشے کی خاطر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے مطلب یہ ہے کہ بڑا بوجھ ہے اس کا، یہ شریعت کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا پیرا دیا، تو یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ تو صحابی آ گئے، سرکار نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ یا رسول اللہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، میں بڑا کمزور ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، آپ کوئی اور کرم نوازی فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا چلو بیٹھو تو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، میں تو کھانا نہیں کھلا سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مدد بھیجتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے ایک بڑا ٹوکرا لے کے کھجوروں کا، حضور کا ایک غلام آ گیا جو اپنے باغ کی تازہ کھجوریں لے کے آیا تھا، وہ حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری امت کا غریب ہے، چل میں تجھے یہ پورا ٹوکرا کھجوروں کا دیتا ہوں، لے جا اور مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ ادا فرما دے گا، اسے لے جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ جانتا تھا میں رحمت للعالمین کے سامنے ہوں، میں حضور کے سامنے ہوں، میں تاجدار مدینہ کے سامنے ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مسکین ڈھونڈنے پہ آؤں تو مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی اور مسکین نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اور منگتا نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، میں ہی مسکین ہوں، میں ہی عاجز ہوں۔ حضور اتنا مسکرائے یہاں تک کہ سرکار کی دندان مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنا مسکرائے اور فرمایا جا کیا یاد رکھے گا، خود کھا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیری طرف سے یہی کفارہ ہو جائے۔ تو چاہیں تو جس کے لیے سرکار اپنی زبان کھول دیں اللہ تعالیٰ اسے شریعت بنا دیتا، یہ حضور کی شان ہے۔ لیکن اب قیامت تک کے لیے یہ صرف اس کو ملی ہے شان، یہ قیامت تک کے لیے کسی اور غلام کو مل سکتی نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ روزہ چھوڑیں گے تو ان کو پورا کفارہ دینا پڑے گا اور روزے رکھنے پڑیں گے۔
تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دین میں کیا مرکزی مقام عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ رہی، میں اکثر اس کو بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام صحابی تھے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء شریف کا امام بنا کے بھیجا۔ کہاں پہ جی؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء کہاں پہ ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ مدینہ پاک کی حدود کے باہر جو قباء کی بستی تھی، یہ وہ مسجد ہے جسے اس خانہ کعبہ کے بعد اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم نے سب سے پہلے قباء میں 3 دن قیام فرمایا، وہاں یہ مسجد قائم کی، اور پھر حضور نے فرمایا میرا وہ غلام قیامت تک کے لیے جو وضو کرے، اچھی نیت کرے، پھر میری مسجد نبوی سے پیدل چل کے آئے یا سواری پہ بیٹھ کے آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے، وہاں اللہ رب العزت نے امام بنا کے اللہ کے پاک نبی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، ایک غلام کو بھیجا۔ 1 ہفتہ اس نے امامت کروائی تو مسجد قباء کے جو انتظامیہ کے افراد تھے وہ شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، یہ جو مسجد کمیٹیوں کی شکایات کا سلسلہ یہ بڑا پرانا ہے، یہ بھی اس دور سے چلا ہوا ہے۔ یعنی مسجد قباء کی کمیٹی والے امام کی شکایت لے کے پہنچ گئے، یا رسول اللہ جو آپ نے امام دیا ہے وہ واقعی تو اچھا ہے، سونا بھی ہے اور لباس بھی اس کا اچھا ہے، سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، بار بار سورہ اخلاص، حالانکہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم آپ نے تو نہیں دیا، آپ تو لمبی لمبی آیتیں اور سورتیں تلاوت کرتے ہیں۔ یہ وہ کیوں کرتا ہے؟ کیا اسے دوسرا کوئی قرآن یاد نہیں ہے کہ وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتا ہے؟ تو ہم یہ شکایت لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شکایت میں نے سن لی ہے، اب میں اپنے اس غلام کو بلاؤں گا، اس سے پوچھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ یعنی ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ کرنا یہ حضور کی سنت نہیں۔ سرکار نے اس امام کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے پوچھا اے میرے غلام یہ بتا تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد کیوں پڑھتا ہے؟ اس سے بدعت کا مسئلہ بھائی سمجھ میں آتا ہے۔ بعض لوگ ہر نئے کام کو بدعت قرار دیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، ہر چیز کو بدعت بنانے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ تو اگر ہر بدعت ناجائز ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما دیتے کہ جب میں نبی ہو کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص نہیں پڑھتا اور نہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں تو پھر تو ایسے کیوں کرتا؟ تو حضور نے اس سے پوچھا بتا ایسے کیوں کرتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، یا رسول اللہ مجھے قرآن تو آپ کی غلامی کی برکت سے سارا آتا ہے، لیکن میں کیا کروں مجھے یہ سورت اچھی لگتی ہے، مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، مجھے اس سورت کے اندر بڑا نور اور سرور آتا ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں یہ پڑھتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدعت ہے یا تو بدعتی ہو گیا، حضور نے فرمایا حبو کا لہٰذہ سورت ادخلک الجنہ، فرمایا تیرا اس سورت سے پیار کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا، تیرا اس سورت سے پیار کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک معنی کے مطابق فعل ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، گویا اس کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے اللہ بھی قبول فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے کہ آپ جسے جو فرما دیں وہی دین بن جاتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے رہنا، سرکار دو عالم کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنا اور سرکار دو عالم کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ آج سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے،
ہم میں سے اکثر لوگ فرائض پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے نماز کے بعد دعا بھی چھوڑ دی ہے اور کہتے ہیں نہیں جی ثابت نہیں ہے۔ میں اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو سرکار کی سنتیں ہیں انہیں اپنے سینے سے لگاؤ، اس پہ عمل کرو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آج سے نہیں ہوئے بلکہ ہمیں اپنے بزرگوں سے سینہ در سینہ ملے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، یا حضور کے لباس کی سنتیں ہوں یا داڑھی مبارک کی سنت ہو، ان ساری سنتوں کو زندہ کرنا اور ان کو سینے سے لگانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ بولو یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال۔ فرمایا جب میری امت میں فساد کا زمانہ آئے گا، فتنے اٹھیں گے اور لوگ دین سے برگشتہ ہونا شروع ہو جائیں گے، فرمایا اس وقت میرا جو غلام میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج ہی وہ دور ہے جب کہ سنتوں کو زندہ کرنا، سنتوں کا احیاء کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگانے کا دور ہے۔ اور میں آج کے اس درس قرآن اور اس 11ویں شریف کے پیغام میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سرکار کی سنت کا فیضان اگر ملے گا نا تو وہ اولیاء کرام کی بارگاہ سے ملے گا۔ بولو کہاں سے ملے گا؟ اولیاء کی بارگاہ سے ملے گا۔ اولیاء کرام دین کے اندر ولی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنبھالا ہے اور اسے امت کے اندر جاری کیا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ، آپ کے پاس مشہور واقعہ ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کی خانقاہ پہ کچھ دن رکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بسم اللہ، ہمارے مہمان ہو، رکو۔ آ گیا، آپ نے اسے ایک کمرہ الاٹ کر دیا اور اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، ساری سہولیات اسے مہیا کی، اور وہ تقریباً 1 مہینہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں رکا رہا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ توجہ میری طرف رکھیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اس سے پوچھا تو 1 مہینہ میرا مہمان رہا، کھانا میں نے تجھے پیش کیا، تیری خدمت کی، تو میرے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن تو نے اپنے آنے کا کوئی مقصد نہیں بتایا، جیسے آیا تھا ویسے ہی جا رہا، بتا تو صحیح تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جناب میں آپ کی بڑی شہرت سن کے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑے ولی ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، 1 مہینہ میں آپ کے پاس رہا، مجھے تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، نہ آپ کو پانی میں چلتے دیکھا، نہ آپ کو ہوا میں اڑتے دیکھا، نہ آپ کو کوئی ایسی باتیں کرتے دیکھا کہ جو عقل و خرد سے ہٹ کے ہوں، تو آپ تو سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اس لیے میں مایوس ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس 1 مہینے کے دوران تو نے میری صبح بھی دیکھی، میری شام بھی دیکھی، میرا اٹھنا بھی دیکھا، میرا بیٹھنا بھی دیکھا، میرے کھانا کھانے کا انداز بھی دیکھا، مجھے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، مجھے یہ بتا اس 1 مہینے میں تو نے میرا کوئی ایک عمل بھی مدینے والے آقا کے خلاف دیکھا ہے؟ حضور کی سنت سے ہٹ کے مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے سوچ کے کہا نہیں ایسا تو کوئی کام نہیں دیکھا، آپ کے چلنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سب سرکار کی سنت کے مطابق ہے۔ تو آپ نے اپنا تاریخی جملہ فرمایا ان طریقنا ھذا مقید بالقرآن والسنہ، فرمایا ولایت پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، ولایت جنتر منتر دکھانے کا نام نہیں ہے، ولایت نام ہے تو مدینے والے کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔
بولو ولایت کس کا نام ہے؟ حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا، سرکار دو عالم کی سنتوں کو اپنانے کا۔ یہی اولیاء کرام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ہم نے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز دیکھے، مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، مجھے ان کو چلتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا، مجھے ان کو نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب ان کو سوچتا ہوں اور جب ان کو دیکھتا تھا تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ حدیث پاک کی ایک عملی تصویر جا رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر جا رہا ہے۔ ہم شمائل میں پڑھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں مبارک تھیں وہ حضور کی کانوں کی لو مبارک تک تھی۔ یہ جو کانوں کی لو ہوتی ہے آخری، یہاں تک سرکار کی زلفیں تھیں، اور ان میں تھوڑا سا کنڈل تھا۔ یہ بھی ہے کہ زلفوں میں تھوڑا سا، اسے کنڈل کہتے ہیں، یعنی آخر سے آ کے ایسے کرو تھا، اور اس طریقے۔ اور جب کبھی سرکار کنگھی فرمایا کرتے تو وہ جو کنڈل زلفیں تھیں وہ سیدھی ہو کے کندھوں تک آ جاتی تھی۔ اگر کنگھی فرماتے تو کندھوں تک آ جاتی، لیکن ویسے عام طور پہ یہاں تک تھیں۔ میں نے اپنے شیخ کریم کو یہ دیکھا، کبھی کرامت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی خرق عادت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ان کے چلنے کے انداز سے لے کر ان کی زلفوں کے انداز تک ہر شے سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ اور یہی کمال ہے۔ ہم نے حضور کی سنت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے، آج لوگ ہم صحیح سلامت ہو کے نماز میں نہیں آتے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، اور مؤذن اذان دیتا ہے اور ہمارے کانوں تک جوں نہیں رینگتی۔ لیکن جس نبی کا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے آخری 5 ایام پڑھ کے دیکھیں، جب تکلیف تھی، بخار کی شدت تھی، ٹھنڈی پٹیاں سرکار کو لگائی جاتی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت کے عالم میں تھے، بستر سے اٹھنا دشوار تھا، لیکن جب اذان کا وقت ہوتا، حضرت سیدنا بلال حبشی کی اذان کی آواز آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس اور اپنے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان دونوں سے کہتے، اے عباس چچا جان، اے علی میرے بھائی آؤ اور مجھے اٹھاؤ۔ دونوں سہارا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، اور کیفیت یہ ہوتی، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک طرف سے کندھا حضرت عباس نے پکڑا، ایک طرف سے حضرت علی نے، اور وہ حجرے سے لے کے مصلی تک سرکار کو لاتے کہ حضور کے انگوٹھے مبارک سے زمین پہ لکیر بنتی تھی، حضور کے انگوٹھے سے زمین پہ لکیر، یعنی چل نہیں سکتے تھے، پاؤں زمین پہ نہیں آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر نماز پہ خود تشریف لاتے تھے، خود جماعت کرواتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم نے آخری ایام میں نماز نہیں چھوڑی تو ہم صحیح سلامت ہوتے ہوئے چھوڑ دیں۔ دعا کریں آج کی اس محفل کی برکت سے، یا اللہ ہمیں نماز کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، ہمیں نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز ویسی عطا فرما جیسے ہمارے نبی کے صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 5 ایام رہ گئے تو ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے چلے گئے، واپس آنے میں لیٹ ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، صحابہ حضور کا انتظار کر رہے تھے، سرکار تشریف نہ لائے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ جناب آپ نماز پڑھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں تشریف لائے تو کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پہ آ گئے، جماعت شروع ہو گئی، ابھی نماز شروع ہوئی تھی کہ پیچھے سے سرکار دو عالم اپنی سواری پہ بیٹھ کے تشریف لے آئے، حضور پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو سرکار کے جسم مبارک کی خوشبو سے پوری مسجد مہک اٹھی، صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ کریم آقا آ گئے ہیں،
تو جیسے جیسے حضور تشریف لاتے گئے صحابہ کی نظریں کعبہ کی طرف تھیں، دل مصطفیٰ کی طرف تھے، توجہ حضور کی طرف تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں یہ کیسی نمازیں ہیں جو سرکار کے خیال سے ختم ہوتی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں وہ نماز جس میں مدینے والے کا خیال نہ ہو وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بولو، وہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ جب نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ السلام علیکہ، بولو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز خدا کی ہوتی ہے، سلام مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ بولو، نماز خدا کی ہوتی ہے اور سلام مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اور پھر درود حضور پہ ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز میں حضور پہ بھی درود پڑھتے ہیں، حضور کی آل پہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ شان ہے حضور کی اور سرکار کی آل مبارک کی۔ تو ہوا کیا، جب سرکار تشریف لائے صحابہ کے چہرے کعبہ کی طرف تھے، خیال حضور کی طرف تھا، تو وہ رستہ چھوڑتے گئے، صفیں چیرتے گئے، حضور کے لیے رستہ بناتے گئے، تو سرکار چلتے 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 پہلی صف تک پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان کا مشہور تھا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے انہیں دنیا و ما فیہا کا ہوش نہیں رہتا تھا، بالکل منہمک ہو جاتے، کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے، اللہ رب العزت کے جلووں میں محو ہو جاتے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر تو پوری طرح نماز میں متوجہ ہیں، تو انہوں نے تصفیق شروع کر دی۔ تصفیق اسے کہتے ہیں کہ اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایسے ہاتھ مارنا شروع کر دی۔ اب تالی مارنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن تصفیق سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز میں اجازت ہے کہ اگر امام غلطی کرنے لگے تو آپ ایسے کر کے امام کو متوجہ کر سکتے ہیں، اسے تصفیق کہتے ہیں۔ تو سارے صحابہ نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ آواز حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنی، فوراً پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دی۔ اب حضور فرمائیں آگے رہو، نماز جاری رکھو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آتے، یہاں تک کہ مصلی چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اب عجیب منظر تھا کہ نماز ایک تھی، امام دو تھے۔ نماز ایک تھی اور امام دو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت، یعنی حضرت حضور کی امامت میں صدیق نماز پڑھ رہے تھے، اور ابوبکر صدیق کی امامت میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طریقے سے نماز مکمل ہوئی۔ جب سلام پھیرا، سرکار نے فرمایا اے ابوبکر، میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ پڑھاؤ، تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ حضرت ابوبکر کا ادب دیکھیں، کیا جملہ کہا، پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا۔ فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مدینے والے کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سرکار کے آگے کھڑا ہو سکے۔ یا رسول اللہ، مصلی آپ کا ہے، صدیق بھی آپ کا غلام ہے، ساری امت بھی آپ کی غلام ہے۔ یہ ادب سکھایا ہے۔ یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ تو یہ ادب سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ نے سکھایا۔ اب آخری دو باتیں حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم شریف کے حوالے سے حصول برکت کے لیے، وہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، بدبختی ہے، قوم کے اندر فتنے پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں علماء نے، بعض لوگوں نے، اور میں انہیں کہتا ہوں وہ علماء نہیں ہیں، وہ پیڑ ہیں، یعنی ان کو کہیں سے پیسے دے کے بلوایا جا رہا، جو فسادات کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ممبر حضور کا ہے اور یہ محبت والا ممبر ہے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے یہاں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، الفت کا، اتحاد کا، یگانگت کا، رواداری کا پیغام جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب سرکار کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی شخص یزید کی وکالت شروع کر دے، ممبر حضور کا ہے، ممبر سرکار کی آل پاک کا ہے، اور کوئی آدمی اس پہ بیٹھ کے یزید کے بارے میں
تعریفی جملے کہنا شروع کر دے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم حضرت امام حسین کے بھی غلام ہیں، ان کی آل کے بھی غلام ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے نوکر ہیں۔ اور یزید بدبخت اور لعین کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، اور اس نے جو کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ اپنے دلوں میں نہیں رکھتے۔ یہ وہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے کہ یزید بدبخت کی وکالت کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش کی ہے اس میں آپ نے اسی دین کو زندہ کیا جو دین سرکار لے کے آئے، اور جس دین پہ چاروں خلفائے راشدین نے پہرا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دین پہ پہرا دیا۔ حضرت امام حسین نے کسی نئے دین کی طرف نہیں بلایا، کسی نئے دین کی حفاظت نہیں فرمائی، بلکہ آپ یہ کہتے تھے میں دین کو اسی شکل میں باقی رکھنا چاہتا ہوں جس شکل میں دین ابو بکر صدیق کے دور میں تھا، جیسے حضرت فاروق اعظم کے دور میں تھا، جیسے حضرت مولا علی شیر خدا کے دور میں تھا۔ تو آپ نے قربانی دی، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنا سر تن سے جدا کیا، اور یہاں پر مورخین نے لکھا جب آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تو آپ کا سر نیزے پہ تھا، تو کسی عاشق نے کہا کہ دیکھو کیسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے امام علی مقام کو سر نگوں کرنے کے لیے شہید کیا۔ یہ جملہ یاد رکھیں، انہوں نے امام علی مقام کو سر نگوں رکھنے کے لیے شہید کیا۔ امام حسین کا سر کٹ کے بھی سر بلند رہا، سر کٹ کے بھی سر بلند رہا، اور کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک اس پورے قافلہ عشق و مستی اور مظلوموں کے کارواں کی صدارت اگر کسی نے کی ہے تو امام حسین کے سر نے کی۔ وہی سر بلند رہا، وہی سر اونچا رہا جس کو وہ جھکانا چاہتے تھے۔ اور دوسری بات کو علامہ ابن عساکر نے لکھا، وہ فرماتے ہیں سر تو کاٹ کے لے گئے ظالم، پیچھے دھڑ بچ گئے، اور ان دھڑوں پہ گھوڑے دوڑائے، اور نعوذ باللہ ان کا مسلح کیا گیا، اور ان کو نعوذ باللہ بے حرمتی کی گئی۔ اور جب حضرت امام علی مقام کے جسم پاک کو دفن کرنے کے لیے لوگ آئے تو آپ کا سارا جسم موجود تھا، سر موجود نہیں تھا اور دایاں ہاتھ موجود نہیں تھا۔ سر تو نیزے پہ لے گئے، دایاں ہاتھ کدھر چلا گیا؟ اس پہ بڑے مورخین نے بات کی ہے، انہوں نے کہا امام علی مقام کا دایاں ہاتھ ذکر کہیں نہیں ملتا، وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اس کا جواب ڈھونڈتے رہے، کسی کو جواب نہ مل سکا۔ جواب دیا تو چشتیوں کے تاجدار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت جانتا تھا کہ اگر آپ کا ہاتھ بھی آپ کے جسم کے ساتھ رہا کوئی بدبخت یزیدی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ آپ کے کٹے ہوئے ہاتھ کو یزید کے دربار میں لے جاتا اور کہتا امام حسین یہ کہتے تھے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ یزید آپ کا کٹا ہوا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتا کہ اب تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا حسین جیسے آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کی عزت کی حفاظت خدا نے کی ہے، شہادت کے بعد بھی آپ کے ہاتھ کی حفاظت خود خدا کر رہا۔ وہ ہاتھ کٹ کے بھی کسی یزیدی کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے۔
بلکہ ہمیشہ محفوظ رہا، اور آج بھی اس ہاتھ کی عزت محفوظ ہے۔ آخری بات جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، جو لوگ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ظالم نے صرف ایک جرم نہیں کیا، صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کنبے کو اور ان کو شہید کرنا یہی بہت بڑا جرم تھا، اسی پہ وہ ملعون ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لعین ہو گیا، اور اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ لیکن اس نے اس ظلم پہ بس نہیں کی، بلکہ اس کے بعد کئی ہزار کا لشکر مدینہ پاک بھجوایا، وہاں 3 دن تک مدینہ پاک کی عزت کو پامال کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جو نعوذ باللہ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتے رہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہوئی، آذان نہیں ہوئی، اور مدینہ پاک میں بیویوں کی عزتوں سے کھیلا گیا، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت سیدنا سعید ابن المسیب جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن جب وہ ہر مرد کو ذبح کر رہے تھے اور مدینہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ میں بھی زندہ نہیں بچوں گا، تو میں نے اپنی دستار اتار لی، اپنی زلفیں اپنے چہرے پہ ڈال لیں، اور اپنے آپ کو مجنون ثابت کیا کہ میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ وہ تلواریں لے کے میرے پاس بھی آئے، کسی نے ان سے کہا یہ دیوانہ ہے، مجذوب ہے، اسے چھوڑ دو، وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ 3 دن عجیب منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جماعت تو نہیں ہوتی تھی، آذان تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بھی نماز کا وقت آتا سرکار کے روضے سے آذان کی آواز بھی آتی، نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ تو ہم اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، بولو حضور آج بھی زندہ ہیں، سارے بولو حضور آج بھی زندہ ہیں، اور اپنی قبر انور میں اپنے سارے غلاموں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ہمارے درود و سلام کو سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انی لاسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا جب کوئی محبت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں مدینہ پاک میں اس کے درود کی آواز کو سن لیتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اپنے مزار پر انوار میں آذان بھی ہوتی رہی اور جماعت بھی ہوتی رہی۔ ان 3 دنوں میں میں اپنے وجدان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جماعت کے امام رسول اللہ ہوں گے اور اس کے مقتدی حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق ہوں گے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سرکار کا ساتھ عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، حضور سے جڑے رہیں، سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں، حضور کے صحابہ کا احترام کریں، سرکار کی اہل بیت کی غلامی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھیں، اور دین کی خدمت کی طرف اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، علامہ شفیق زاہد صاحب بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس ماشاءاللہ علامہ محمد عثمان صاحب بڑی خوبصورت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آئیں، یہ آواز ذرا کم کر، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آئیں۔ یہ اس دور میں شدید ضرورت پڑ گئی، بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں، جو بچے میٹرک پاس ہوں وہ ہمیں دیں، بیرا شریف میں داخل کروائیں، یا یہاں علامہ شفیق زاہد صاحب کے پاس حفظ کا انتظام فلروان میں موجود ہے، وہاں لے جائیں، کسی اچھے دینی مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ آج دینی مدارس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس مسلح کے خلاف سازش ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کو نعوذ باللہ ویران کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور ہم نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے وہ لوگ دینی اداروں کو بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آئیں۔ کل جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کا جنازہ جب ہو، اللہ تعالیٰ کرے، جانا تو سب نے ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لیکن جب جنازہ ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ اتنی استعداد آپ کے بچے کی ہونی چاہیے
کہ اپنے والد کا جنازہ بیٹا خود پڑھا رہا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, وہ آپ کے لیے قرآن پڑھے, وہ آنے والی نسلوں کو سرکار سے جوڑ کے رکھے. جس بندے نے اپنے بچے کو مہنگا موبائل لے کے دیا, مہنگے سکولوں میں داخل کرایا, لیکن اسے قرآن کی تعلیم نہ دی, اس کو دین کی طرف لے کے نہ آیا, اس نے ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سارے بولو, اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ مستند حدیث پاک ہے سرکار کی, سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سی 3 چیزیں؟ اچھا یہ بھی جناب بڑے لطف کی بات ہے. 3 چیزیں حضور نے فرمائیں مادی اعتبار سے, اور 3 چیزیں فرمائیں روحانی اعتبار سے. دونوں طرف کی احادیث ملتی. ایک حدیث میں فرمایا علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل, کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ مادی اعتبار سے. وہ کیا؟ تیراکی. کیا سکھاؤ؟ تیراکی سکھاؤ, گھڑ سواری سکھاؤ, تیر چلانا سکھاؤ. اب اس دور میں تو تیر تھا, آج کے دور میں فائرنگ اس کی جگہ پہ آ گئی. تو وہ ایسے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مجاہد بناؤ. اس کو جب ضرورت پڑ جائے, کوئی اس کے گھر پہ اس کی عزت پہ حملہ کرے یا اس کے وطن پہ حملہ کرے, تو وہ اس کا دفاع کر سکے. پہلے دور میں افواج پاکستان یہ اہتمام کرتی تھیں. یہ جنرل ایوب صاحب کے اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عام شہری تھے ان کو بھی یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اب ہم نے چھوڑ دیا. ہونا چاہیے یہ بھی حضور کا حکم ہے کہ تیر اندازی آنی چاہیے, تیراکی آنی چاہیے, گھڑ سواری سے مراد ڈرائیونگ ہے. آج کل ہر بندے کو ڈرائیونگ آنی چاہیے. یہ چیزیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی جو دین لے کے آئے وہ صرف مسیتل دین نہیں ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ملا دی دوڑ مسجد تک, مسجد تو گیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سرکار نے ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی بات کی کہ مومن نمازی بھی ہو, وہ قوی بھی ہو, جاندار ہو, اور وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ جب جہاد کی باری آئے وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتا ہو, وہ تیر اندازی بھی کر سکتا ہو, اسے تیرنا بھی آتا ہو, وہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو. یہ 3 چیزیں. اور پھر جب روحانیت اور دین کی بات آئی فرمایا علموا اولادکم حب اللہ وحب نبیہ وحب آل بیتہ وحب تلاوت القرآن. فرمایا اپنے بچوں کو محبت سکھانی ہے نا, تو ان کو دنیا کی محبت نہ سکھاؤ. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کی محبت, میری اہل بیت کی محبت, اور قرآن کی تلاوت کی محبت, یہ انہیں سکھاؤ. تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کر سکیں. میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعا ہے جو چند گزارشات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.